وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز حاضرین و سامعین و ناظرین، سٹیج پر تشریف فرما علماء ذی وقار اور فتح جنگ کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے باذوق سامعین، آج کی یہ محفل کوئی سیاسی محفل نہیں ہے، بلکہ یہ شان اولیاء کے حوالے سے منعقد ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جم غفیر دور دراز سے میری کچھ گزارشات سننے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے۔ ہر چند میں اس قابل نہیں ہوں کہ اتنے ذی وقار خطباء اور علماء کی موجودگی میں کچھ بیان کروں۔ بہت عمدہ بولنے والے خطیب اہل علم سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، مگر اسرار احبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پر آ جانا۔ اس دور میں اور خصوصاً اس موقع پر جبکہ الیکشن کی آمد ہے، گہما گہمی ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ بڑے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پاس چل کر جاتے ہیں، جو کبھی کسی سے سلام دعا بھی نہیں لیتے، وہ بطور خاص اس دور میں سلام پیش کرتے ہیں۔ اور اس دور ترقی، یہ ترقی یافتہ دور گنا جاتا ہے، تو مجھے افسوس ہے اس ترقی یافتہ دور کے بعض پہلوؤں پر کہ اس دور ترقی میں ہم نے یہ کمی پائی۔ اس دور ترقی میں ہم نے یہ کمی پائی، کترا کے گزرتے ہیں برسوں کے شناسائی۔ ترقی تو بڑی ہے، ترقی تو بڑی کی ہے ملک نے بھی، دنیا نے بھی، ذہنوں نے بھی، تعلیمی اعتبار سے، لیکن جو بڑی جان پہچان والے لوگ ہیں
پشت ہا پشت سے جاننے والے لوگ ہیں، مطلب نہ ہو تو کوئی کسی کو دیکھتا بھی نہیں، کترا جاتے ہیں، کسی چھوٹے سے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ جناب ایک بہت بڑا آدمی پاس سے گزر گیا مگر اس سے آنکھ نہیں ملانا، تو چھوٹا سا کام ویسے ہی لے کر کسی میں ادھر مصروف ہو گیا کہ وہ تاکہ وہ گزر جائے۔ اتنے بڑے آدمی کو چھوٹے سے معمولی گھٹیا سی حرکت میں وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ سنت مصطفیٰ سے سلام لینے دینے سے محروم خود بھی رہتے ہیں، دوسرے کو بھی کرتے ہیں۔ خود غرضی کا یہ عالم ہے، خود غرضی کا یہ عالم ہے۔ تو اس دور میں بالخصوص فتح جنگ کا بہت عرصہ سے اصرار بھی تھا اہل فتح جنگ کا، تو میں بھی مصروف رہتا ہوں۔ پھر ہمارے خاص محبت والے سلیم حیدر خان نے چاہا کہ میں یہاں کچھ شان اولیاء میں بیان کروں۔ یہ ایک خوش عقیدہ اور محبت اہل بیت رکھنے والا آدمی ہے، تو اس حوالے سے میں نے ان کی بات کو رد نہیں کیا، بلکہ میں نے کہا کہ چلیں، حب اہل بیت رکھنے والا انسان اس دور میں کہ جب اس راستے سے ہٹ گئے لوگ، ذہن منتشر ہو گئے اور طرح طرح کی گفتگو آج جاری ہے، تو اس دور میں اگر اللہ کے مقبولوں کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ کوئی شخص محبت کرتا ہے تو یہ بہت بڑا شرف ہے۔ حضرات، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا اس کو سمیٹوں گا، ایک دو چار باتیں اپنے آقا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور ایک دو باتیں امام زین العابدین کی آپ کو سناؤں گا۔ تو یہ ہمارے پاس طاقت ہے، یہ ہماری پاور ہے۔ حضور کا ذکر خیر، آپ کی تعلیمات کا ذکر خیر، اہل بیت کا، صحابہ کا، امہات المومنین کا، یہ ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس ایک سرمایہ ہے، طاقت ہے۔ تو وہ ذرا بیٹری کمزور ہو جاتی ہے، تھوڑی سی چارج ہو جائے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، جو چیز آئی ہے اس نے جانا ہے، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں آئے دن۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اگر باقی کوئی رہنے والی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے، صرف وہی رہ جائے گا، وہی تھا، وہی ہے، وہی رہے گا۔ اپنا اپنا وقت گزار کے سب چلے جائیں گے، فنا ہے سب کو۔ میری ایک ربائی کا مصرع تھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک رسم فنا دہر میں لا فانی ہے۔ ہر چیز نے فنا ہونا ہے، لیکن فنا کی رسم فنا نہیں ہوگی۔ فنا ہونے کی جو رسم ہے نا کہ ہر چیز نے فنا ہونا ہے، یہی باقی رہ جائے گی، باقی ہر شے فنا ہو جائے گی۔ ایک رسم فنا دہر میں لا فانی ہے۔ تو یہ اقتدار، اختیار، حکومت، سہولت، دبدبا، ہیبت، تمکنت اور حکمرانی، فرما روائی، شاہی، بادشاہی، شہنشاہی، یہ صرف اور صرف اس ذات کو زیبا ہے جو مالک کل ہے، مدبر الامور ہے، متصرف فی الامور ہے۔
حکومت اسی کی ہے۔ دیکھیں، میں خطابت نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ خطابت میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ دیکھیں یہ بھی یا نصیر وہی ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ دیکھیں جس رنگ میں بھی اس کا نام پکارے ہیں وہ نعم المولا ہے اور نعم النصیر ہے۔ تو مجھے نہیں آپ کہہ رہے، آپ اس نصیر حقیقت کو پکار رہے ہیں جو آپ کا اور میرا نصیر ہے۔ تو دیکھیں نا، میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، دو چار باتیں سیدھی سیدھی۔ دیکھیں کہ آپ کسی کے گھر پہ جائیں، کسی کی پراپرٹی دیکھیں، کسی کی دولت دیکھیں، زمین دیکھیں، کسی سردار وڈیرا جاگیردار، اس کی شان و شوکت، رہن سہن، گاڑیاں، دبدبہ شان، تو آپ کچھ بھی نہیں جانتے لیکن اس سے مروب ہوں گے۔ چاہے چودھری صاحب، سردار صاحب، ملک صاحب سے مروب نہیں ہیں، ان کی شخصیت کو اتنی نہیں ہے، لیکن ان کی پراپرٹی اور جائیداد دے کر مروب ہوں گے کہ یار یہ آدمی اتنی جائیداد کا مالک ہے۔ بھائی بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، اس سے غرض نہیں ہے، چونکہ وہ مالک ہیں اور اتنی چیزوں کے مالک ہیں، اتنا بڑا محل، اتنی دولت، اتنی گاڑیاں، اتنا بینک بیلنس، تو ہر آدمی مرعوب ہوگا، ڈرتا ہے، ڈرے گا کہ یہ نقصان پہنچائے گا، نفع پہنچائے گا، نفع بھی پہنچا سکتا ہے، کل کو مصیبت پڑی تو ان سے ہم کچھ مدد مانگیں گے، بہت سی اغراض ہوتی ہیں، تو آپ مرعوب ہو جاتا ہے، ہر آدمی مرعوب ہوتا ہے۔ شاہ عبداللہ کو دیکھیں، فرما و روائے مملکت اسلامیہ ہے، سعودیہ ہے، ان کے محل دیکھیں میلوں میں ہیں، تو جب اندر انسان داخل ہو تو کہتا ہے کہ چھوٹا سا شہزادہ بھی آتا ہو نا